وہ یہ ہے کہ عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو۔ آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ آپ دیکھ لیں، میں غور کر رہا تھا 3 بڑے مذاہب ان پر کہ ان میں خاندانوں کی بنیاد پہ مذہبی بالا تری موجود ہے، تصوراتی طور پہ۔ حالانکہ آپ نے فرمایا سب آدم کی اولاد ہیں۔ یہودی جو ہیں وہ جو اصل یہودی ہیں، جس طرح پہلے بھی کئی دفعہ میں بات کر چکا ہوں، جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، چونکہ ان میں بڑے انبیاء آئے ہیں، وہ اپنے آپ کو سب سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ یہودیوں میں اسرائیلی جو ہیں، جو یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، جو اصل ان کی نسل میں سے ہیں، وہ دوسرے جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہودی ہیں ان کو اپنے برابر نہیں سمجھتے، وہ اپنی نسل کو اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یہ ان کی سوچ بن گئی تھی۔ ہندوؤں میں چلے جائیں تو برہمن ہے، دیکھ لیں، اور مسلمانوں میں بھی آپ دیکھ لیں کیا حالات ہیں ذات برادریوں کے، کدھر جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو۔ آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ادھر آپ دیکھ لیں، پھر ہمارے بر صغیر میں یہ ایک حقیقت ہے کہ ذات برادریوں کا جو جھال ہے اس میں ایک ایسی جکڑے ہوئے لوگ کہ مذہبی، جس نے مذہبی رنگ چڑھانا ہے وہ کچھ لقب ضرور لگائے گا، فلاں لگا لے فلاں لگا لے، ایک علاقے میں اور ہے دوسرے میں وہ شاہ لکھ لے گا، فلاں لکھ لے گا۔ بڑی مثالیں موجود ہیں کہ دم پھانڈا تبھی چلنا ہے، شاہ لکھے گا تو چلنا ہے۔ لوگوں کی سوچ بنی ہوئی ہے، شاہ با سب کچھ اس کے لیے جائز ہے، خواہ اس کا ظاہری طور پہ سارا سسٹم حرام کا ہے، کہیں گے جی یہ شاہ صاحب ہیں، یہ سسٹم بنے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو۔ آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ آپ نے تیسری بات ارشاد فرمائی۔ ہاں، تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن نے یہ کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہارے کنبے اور قبیلے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ لیکن آج دیکھ لیں تصوراتی طور پر، اور اس کے خطبے کے اینڈ پہ ایک بات ہے، اس کا چونکہ اس سے ہی تعلق ہے وہ میں بیان کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو، پھر اور ٹاپک شروع کریں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر ناک کٹا حبشی حکمران بن جائے، جا کے خطبہ پڑھ لیں، ناک کٹا حبشی حکمران بن جائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق فیصلے کرے، تم اس کی اطاعت کرنا۔ ادھر ایک چھوٹا سا کونسلر یا چھوٹا سا لیول، اس کو بھی ہم گوارا نہیں کرتے، ذات برادری سے باہر کرتے ہیں گوارا، اللہ ماشاء اللہ، یہ تو سسٹم ہے۔ کیا یہ ہم نے اللہ کے نبی کی تعلیمات کو بالکل اٹھا کے پھینک نہیں دیا پرے؟ ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا اگر ناک کٹا حبشی، یعنی عربوں میں زیادہ تر جو گھروں یہ غلام ہوتے تھے وہ حبشی ہوتے تھے، یہ مزدوروں سے، کمیوں سے بھی نیچے درجہ ہے، کمی کام کر کے کمانے والے کو کہتے ہیں جو محنت مزدوری کرتا ہے۔ تو غلام تو جانوروں کی طرح ہوتے تھے، جانوروں کی طرح،
بکتے تھے، جیسے جانور کا آل ان آل بندہ مالک نہیں ہوتا، ایسے غلاموں کا حال تھا۔ اس کا بھی مالک اس کو مارے، گالی گلوچ کرے معاشرے میں۔ اللہ کے نبی نے آ کے روکا نا، آپ نے فرمایا تمہارے لیے غلام ہیں، جیسا خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جیسا خود پہنو ان کو پہناؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی، انقلاب بپا کیا۔ تو آپ نے فرمایا اگر حبشی غلام وہ بھی حکمران بن جائے تو تم نے اگر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے تو اس کی اطاعت کرنی ہے۔ ادھر کسی ادارے میں کوئی کسی اور برادری کے ہوں کتنے مسائل ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ تو یہ پیارے نبی کی جو تعلیمات ہیں ہم نے بھلا دی ہوئی ہیں، اپنے لیے ہم نے مصیبتیں پیدا کی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چوتھی بات، یہ تیسری بات جس میں نے 2-3 چیزیں ضم کی ملا دیں کہ آپ نے فرمایا، دوبارہ سن لیں، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، تقویٰ کی بنیاد پہ۔ آج بھی آپ دیکھ لیں امریکہ میں جو بڑے سویلائزڈ ہیں ان میں گورے کالے کی لڑائیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ بہت بڑی ان کی باقاعدہ ان کے جو ہے نا وہ بڑے بڑے رائٹرز ہیں، لکھاری ہیں، جنہوں نے کالوں کے حقوق کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور علاقوں کے علاقوں میں لڑائیاں چھڑ جاتی ہیں۔ کئی علاقے ہیں وہاں پہ کالوں پہ بین ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج ریشل پریجوڈائسز ہیں، نسلی تعصبات ہیں، ان کا کلا کما خطبہ حجۃ الوداع میں کر دیا تھا۔ اس کی جامع یہ دیکھیں، آج بھی انسانی مسائل کا حل ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے۔ کوئی بھی ٹاپک ہو، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں مکمل رہنمائی مل جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے بعض دفعہ دنیاوی معاملات میں گفتگو کا موقع ملتا ہے، تو مجھے ایک سٹیج پہ کئی دفعہ بات کرنے کا موقع ملا۔ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی ساری باتیں کی۔ ایک بندہ کہتا ہے کسی اور سے بھی کر لیں، تو میں نے کہا اللہ کے نبی سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، کسی کی ضرورت کیا ہے بھائی ہمیں؟ یہ تو محبت کی بات ہے نا۔ بات کرتے کرتے پھر بات پیارے نبی کی شروع ہو جانی ہے۔ یہ اپنی اپنی لگاؤ عقیدت محبت ہے۔ تو یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج جو یہ قبائلی لڑائیاں ہیں، یہ نسلی لڑائیاں ہیں، یہ زبان کی وجہ سے لڑائیاں ہیں، عربی اجمی زبان کی بنیاد پہ ہیں نا، نسل کی بنیاد پہ جو لڑائیاں ہیں، سب کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عطا کر دیا۔ اس سے اگلی بات جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمائی، وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا تمہارے خون، مال، عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں، جس طرح یہ شہر مکہ حرمت والا ہے، یہ اللہ کا گھر حرمت والا ہے۔ آپ نے تشبیہات دے دے کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے خون، تمہارے مال، یہ تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ان کا احترام لازم ہے۔ آج ہم دیکھیں اس طرح حالات ہی نہیں ہیں، خوف و ہراس کا عالم ہوتا ہے۔ گھر بناتے ہیں سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ ہر طرح سے محفوظ ہو، کیوں جی؟ سوچ ہی ہوتی ہے، ہر طرح سے محفوظ ہو، ہر لحاظ سے، یعنی خوف ہی خوف۔ اسلام سلامتی والا دین ہے، لیکن سلامتی والی وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ تو بہرحال اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا میں امن کا پیغام دے دیا، مسلم سوسائٹی کو الگ دیا ہے۔ چونکہ سامنے صحابہ کرام کا جم غفیر تھا، مسلمان تھے، ان کو سمجھایا، اور پھر آپ نے مزید فرمایا کہ شیطان اس سرزمین میں اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس کی عبادت ہو، ہم میرے بعد آپس میں لڑنا نہیں۔
کیونکہ لڑائیاں جو تھیں وہ بعد میں ہوئیں نا بڑی تھیں، بڑے اختلافات ہوئے، بڑے اتار چڑھاؤ ہیں۔ تو بہرحال پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس زرزمی سے مایوس ہو چکا کہ اب اس کی یہاں عبادت نہیں ہوگی۔ یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب ہے۔ تو یہ آپ نے انقلاب بپا کیا کہ اب شیطان کی عبادت اس سرزمین میں آپ نے فرمایا نہیں ہوگی۔ کتنا جامع انقلاب ہے۔ اور ادھر موسیٰ علیہ السلام ان کی زندگی میں جب وہ تورات لینے گئے، بنی اسرائیل نے خود دیکھا فرعون ان کی آنکھوں کے سامنے سمندر میں ڈوبا، میدان تی میں گئے، وہاں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے۔ وہ اوپر بادلوں کا سایہ، دن کے وقت کوئی نہیں، مکان بنانے کی ضرورت ہی نہیں، دن کی جو دھوپ کی شدت ہے اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کر دیا دن کو، کھانے کے لیے وہ من و سلوہ اتر ہے، سارا انتظام، پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چشموں سے صاف پانی، یہ سارا انتظام کیا۔ انہوں نے دیکھا ہارون علیہ السلام موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے تو کیا بنا؟ بعد میں بچڑے کی پوجا نہیں شروع کر دی انہوں نے۔ اس امت پہ کتنا بڑا انعام ہے کہ قرآن کریم بھی محفوظ ہے، سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس امت کی رہنمائی کے لیے محفوظ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمائی عرب کی سرزمین، یہاں سے شیطان مایوس ہو گیا۔ میں عرض کرتا ہوں ضمناً، دیکھیں میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدمت گزار بننا، آپ جب اس دنیا میں تھے تب بھی اب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، آپ کا جسم پاک مدینہ منورہ میں آپ کے روضہ مبارک میں محفوظ ہے، ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، فرشتے وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مقام پر سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ دنیا میں بھی آپ کے جو خادم تھے وہ آپ کو پسند تھے، کیوں جی؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح ایک اور صحابی ربیعہ، اور آپ نے اس صحابی کو کہا بھی کہ مانگو، تو انہوں نے کیا مانگا؟ اللہ کے نبی کا ساتھ ہے، کہ اللہ کے نبی آپ کا ساتھ چاہیے، معیت چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا پھر کثرت سے نوافل پڑھا کر ہیں، تو وہ پسندیدہ تھے نا کہ جن کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں یہ کہا کہ مانگو۔ اگلی بات، اب جو وہاں پہ اللہ کے نبی کے خادم ہیں وہ بھی پسندیدہ ہی ہیں، کیونکہ کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرے نبی کا خدمت گزار اللہ اس شخص کو بنا دے جو میرے نبی کو پسند نہ ہو۔ تو میرے نبی کی جو چاکری ہے نا، نوکری، وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی ہے۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم، نوکر بننا، یہ بادشاہت سے سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ تو لہٰذا ان لوگوں کی اس سیرت کو دیکھیں۔ لیکن دکھ کی بات ہے جن لوگوں کو فالو کرنا تھا ان کے بارے میں لوگوں نے کہہ دیا وہ تو انگریزاں نے بٹھائے ہیں۔ ہے کسی کی جرت کہ کوئی ایسا بندہ میرے نبی کا خادم بنا دے جو میرے نبی کو پسند نہ ہو نہیں سکتا۔ میرے نبی کو تو اللہ نے راضی کرنے کے لیے قبلہ بدل دیا ہے، کیا کہ نہیں؟ بدلا ہے نا قبلہ، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ تو بہرحال ضمناً یہ بات